اگلی کال لیتے ہیں. محمد اکرم صاحب کال لائن پہ ہیں. اکرم صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میں انصر رضا صاحب سے یہ سوال کرنا ہے جی کہ بدعت جو ہے نا لفظ اس کا آپ جو ہے نا واضح اس کی جو ہے نا ڈیفینیشن بتائیں، کیونکہ ہم نے تو یہی سنا ہے یہ آپ علماء کرام سے کہ جو چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی ہے اس کو بدعت کہتے ہیں. لیکن بدعت میں بھی دو قسم کی بدعت ہے، ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سی ہے، مطلب ایک اچھی چیز ہے ایک بری چیز ہے. اب لفظ بدعت جب آپ کسی چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ بدعت ہے، جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. لیکن آپ دوسری طرف میں آپ کو ایک صرف مثال دے کے اس مطابق کو آپ سے جو آپ کے خیالات ہیں اس پہ پوچھوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح نماز نہیں پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدگی سے اس کا سلسلہ شروع کیا، آپ کے بعد سلسلہ شروع کیا. اب حضرت عمر کو پتا تھا یا نہیں تھا یہ آپ بتائیں گے. تو انہوں نے فرمایا تھا ہذہ بدعۃ حسنۃ. تو اب آپ اس کے بارے میں آپ کے جو خیالات ہیں، کیونکہ آپ علماء کرام ہیں، آپ سے یہ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ لفظ بدعت پہ ہی اختلاف ہے. جو آپ کو پسند آئے گی وہ میں کہہ دوں گا بدعت ہے، جو مجھے پسند ہے وہ میں کہوں گا یہ بدعت حسنہ ہے. اس پہ ذرا بہت شکریہ جی اکرم صاحب آپ کے فون کرنے کا. جی انصر صاحب. بدعت بدا سے نکلا ہے اور بدا کا مطلب ہے کسی چیز کو شروع کرنا. تو جو آپ نے قسمیں بیان فرمائی ہیں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویحیں شروع کرائی ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اصول کو بنیاد بنا کر کروائی ہیں. یہ نہیں کہ حضور نے بالکل ہی آ کے وہاں پہ تراویحیں نہیں پڑھی عشاء کی نماز کے بعد. اگر آپ نے ایک دفعہ بھی نہ کیا ہوتا ایسا تو پھر اگر وہ کرتے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور اس کو بالکل جائز نہیں ہے. لیکن کوئی نہ کوئی اس کا اصول اگر کسی جگہ پہ قائم ہے اور آپ اس کو جاری کر لیتے ہیں تو وہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سے صحابہ سے یہ باتیں جو ہیں وہ ہم سے ثابت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، کہ تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت کو پکڑنا واجب ہے. اب سنی لوگ جو ہیں وہ جمعے میں 2 اذانیں دیتے ہیں، آپ کو پتا نا، ایک پہلے اذان ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ آگے سنتیں ادا کرنا شروع کرتے ہیں، پھر جب امام کھڑا ہوتا ہے تو اس سے پہلے بھی اذان ہوتی ہے. یہ جو دوسری اذان ہے یہ حضرت عثمان نے شروع کی تھی، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ بازار میں آ کر اذان دی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا، اب دکانیں شان بند کرے اور جا کے وہاں پہ نماز پڑھیں. تو چونکہ حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین تھے، آپ کے صحابہ تھے، آپ سے علم حاصل کیا تھا انہوں نے، اس لیے وہ اگر کسی بات کو شروع کرتے ہیں تو اس کی بنیاد لازماً اللہ کی کتاب میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کسی نہ کسی قول اور فعل میں اس کی بنیاد لازمی ملتی ہے. اب اس کے بعد جو زمانہ آتا ہے اس میں لوگ اگر تو کسی قول اور فعل جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے اس کی بنیاد پر بات کرتے ہیں تو وہ درست ہے، لیکن اگر وہ اپنے پاس سے گھڑتے ہیں جس کا کسی بھی جگہ کو نشان نہیں ملتا تو وہ بدعت ہے، اس کو کرنا نہیں چاہیے، وہ جائز نہیں ہے. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ ناصر صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. ناصر صاحب السلام علیکم. ناصر صاحب ریڈیو کی بات بند کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. اچھا صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ جو میرا پہلا سوال تھا جو انگلیوں کو چھیلنا یہ فلانا کرتا ہے، میں نے یہ نہیں پوچھا. کل کو آپ جو سمجھ آ رہا سائی ہے مجھے کس نے کال کر دیا میں وہ کرتا ہوں وہ صحیح ہے، وہ تو کوئی بھی ماہر آئے گا. میں نے پوچھا صحیح کیا ہے اور غلط کیا؟ فلانا کرتا ہے. اچھا ہزاروں سائی اپنا کام کرتے ہیں، ہزاروں ہندو اپنا کام کرتے ہیں. اگر ان کے مثالیں مجھے دے رہے تو بچوں کو پوچھے میں تو کل کو بچوں کو بہت پوچھنے لگے گا. مجھے چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ابھی جو آپ نے بتایا کہ جو کانوں کو آپ نکالنا ایک طبعی عمل ہے، میں ایک دفعہ سعودیہ میں تھا، میں نے یہی کیا اور وہاں میرے ساتھ کھڑے تھے بہت بڑے عالم، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے یہ بدعت کی ہے. اس سے میں نے سمجھایا کہ کیونکہ وہ تو اچھے عالم تھے، سعودیہ میں تھے، عرب تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ بدعت ہے. اس کا مجھے اسی میں آپ سے پوچھا کہ میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ آپ کو کافی سمجھ ہے دین کی، آپ پڑھ لکھ کے ہر حوالے سے صحیح بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور مجھے سوال پوچھنا جو ابھی مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ جب باہر جاتے ہیں، دیکھیں کسی کا نام ہوتا ہے عبداللہ، کسی کا نام ہے عبداللطیف، وہ لوگوں کے نام کو بگاڑ دیتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں عبداللطیف، کہتے ہیں عفیفہ، عبداللہ کو کہتے ہیں عبداللہ. میں ان سے کہتا ہوں
کہ یہ جو آپ کا نام ہے، آپ کا نام صرف عبد ہے، یہ لاسٹ نام ہے، وہ اللہ کا صفاتی نام ہے، آپ اللہ کے نام کو بگاڑ رہے ہیں. عبداللہ نہ کہیں، آپ لطیفہ نہ کہیں، کہ آپ کا نام عبد ہے، عبد اللطیف، آپ اللہ کے بندے ہیں، لطیف کے بندے، عبد اللہ کے بندے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، آپ بہت گہرائی میں جا رہے ہیں، یہ میرا ہی نام ہے. اب اس سے وضاحت فرما دے کیا یہ صحیح ہے کہ اس کا پہلا نام اس کا، دوسرا نام اللہ کا صفاتی نام ہے، یا یہ اسی کا نام ہے، اس کو بگاڑنے میں کوئی گناہ یا کوئی ظلم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ جی. بہت شکریہ ناصر صاحب. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے غالباً میرا جواب پوری طرح نہیں سنا صحیح طرح. جی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ انگوٹھوں کو چومتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے. جی. اور اپنی طرف سے وہ روایات اور کچھ ایسی باتیں لے کر آتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، لیکن وہ غلط ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. اس لیے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں کو لگانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیتے وقت یا سنتے وقت یہ غلط ہے. اور نہ تو حضور نے خود کیا، نہ کسی کو کرنے کو کہا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا، نہ کسی اور نے کیا. جی. یہ بعد کے دور کی پیداوار ہے، اس لیے غلط ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور ایک عرب نے آپ کو کہا تو اس کے کہنے سے تو کوئی بات ٹھیک نہیں ہو جاتی نا. ہاں جی. آپ کو صحیح تھا کہ اس سے پوچھتے کہ کیوں نہیں یہ ٹھیک. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ تو ایک قدرتی ایک رد عمل ہے انسان کے اندر، وہ پیدا ہوتا ہے. اور کل کو آپ رو رہے ہوں اللہ کے حضور میں اور آپ سر جھکا لیں تو کوئی سر جھکانا تو بدعت ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں چونکہ نیچرل ریئیکشن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، امپلسز ہیں انسان کے، تو اس کو کرنا جائز ہے. اور چونکہ آپ گناہ ثواب کی نیت سے نہیں کرتے بلکہ آپ اپنی جو نیت ہے اس کو اپنے جسم کی حرکت کے ساتھ ملا کر آپ اس کو انٹینسیفائی کر دیتے ہیں. مثلا ایک آدمی ہے، اس کو خوشی کی خبر ملتی ہے، وہ اچھل کے ناچنا شروع کر دیتا. ایک آدمی جو ہے وہ اچھا بھلا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، لیکن اس کو اللہ رحم کرے کسی کی وفات کی یا کسی کے نقصان کی خبر ملتی ہے تو وہ کوئی بیماری نہیں ہے اس کو، لیکن اس کا اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا. وہ شعر ہے نا کہ نہ چھیڑا نکھتے بادے بہاری راہ لگمنی، تجھے اٹکیلیاں سوجھی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں. تو جو بیزار بیٹھا ہوگا اس کو جسمانی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن وہ بیزار ہوتا کرتے سڑا والا بیٹھا ہوتا کہتا جی وہ میں نے کچھ بھی نہیں کرنا. تو اس لیے یہ ایک امپلس ہے انسان کی، اس کا نہ گناہ کے ساتھ تعلق ہے نہ ثواب کے ساتھ تعلق ہے. آپ کو دینی فریضہ سمجھ کے تو نہیں کرتے نا، آپ تو اپنے عمل کو انٹینسیفائی کرتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آپ کی بہت مشہور کتاب ہے اسلامی اصول کی فلسفی، اس میں ان باتوں کو بیان فرمایا ہے کہ روح کا جو ہے رد عمل وہ جسم پہ ہوتا ہے اور جسم کا روح پہ ہوتا ہے. جیسے میں نے بھی کہا کہ آپ کو روحانی خوشی ہو تو آپ کا جسم ناچنے لگتا ہے، اور آپ کو کوئی جسمانی تکلیف ہو تو آپ کی روح بھی کمزور پڑ جاتی ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. اور تیسری بات جو آپ نے کی ہے وہ بالکل درست ہے، میں اس کی 100% تائید کرتا ہوں. نام کو بگاڑنا نہیں چاہیے، اور جو نام ہے خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ کا اس میں صفاتی نام شامل ہو تو اس کو تو بالکل نہیں بگاڑنا چاہیے. عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اصل نام کے ساتھ کنیت رکھتے تھے اور کوئی دوسرا نام دیتے تھے اس کو جس سے وہ بندہ پکارا جاتا تھا. مثلا حضرت علی کا نام ہے تو آپ کی کنیت ہے ابو الحسن. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے سب سے بڑے تھے، اس لیے ان کے نام کے اوپر آپ کو ابو الحسن کہا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے قاسم، ان کے نام کے اوپر آپ کو ابو القاسم کہا جاتا تھا. تو اب جو نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو نہیں بگاڑا گیا بلکہ اس کے ساتھ ایک اور نام دے دیا گیا. وہ صفاتی نام ہے، وہ کنیت ہے، یہ جائز ہے. لیکن اصل نام کو بگاڑنا آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، کوئی اس میں ڈیپ جانے والی ہے، کوئی گہرائی والی بات نہیں، یہ بالکل سامنے کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے برے ناموں سے کسی کو نہ پکارا کرو. اور جو انسان کا اپنا نام ہے اس کو تو بالکل نہیں بگاڑنا چاہیے. جزاک اللہ. ناصر صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال کو لیتے ہیں. ناصر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل صاحب میں پھر اس جواب سے مطمئن ہوں. دیکھیں کوئی بھی جو جسمانی عمل ہوتا ہے نا، جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ جب آدمی کی خوشی کی خبر سنتا ہے تو وہ ناچنے لگتا ہے. ناچنا بھی تو بات خود ایک بری بات ہے. ایسے جیسے اگر جسمانی ہم نے رد عمل کرنا، ایسے اگر مجھے کوئی مکہ مارے گا تو میرا دل کرے گا واپس اس کو فوراً مکہ مارنے کو، لیکن یہ صحیح تو نہیں ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا سورہ پاک نے فرمایا کہ آپ صبر کریں. اگر آپ کو کوئی مکہ مارتا ہے تو آپ اس کو اس طرح کا جواب نہ دیں. اس کا مطلب جو ہمارے جسمانی رد عمل ہے ہمیں تو کنٹرول کرنا چاہیے. ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہماری نیچر ہمیں اجازت دیتے. ہمارے نیچر جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ چرف پیتے ہیں، بھنگ گوڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں اور بازار پہ دماغ ڈالتے ہیں. یہ بھی تو نیچر ہے. جب وہ گانے سنتے ہیں، ناطے سنتے ہیں، کالے سنتے ہیں، ان کی نیچر انہیں یہ کرنے میں مجبور کر دیتی ہے. تو ہمیں اپنی نیچر کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے.
تو جب یہ میں نے سے پوچھا تھا، جب یہ فرمایا نا کہ اس عالم سے پوچھا، کہا کہ یہ سورہ پاک کے دور میں ہم تو جانتے ہیں نا تم کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے. ہم رسول پاک کے ماننے والے ہیں، یہاں رہنے والے ہیں، ہماری نسلیں یہاں رہتی ہیں. ہم نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں تو کان کو ہاتھ لگاتا ہے. یہ جو بھی ہے تم اپنے میں نسل لے کے آئے ہو، نہ تو سعودیہ میں یہ کوئی کرتے ہیں، نہ ہم نے کبھی اس کو دیکھا ہے، نہ ہم اس کو جانتے ہیں. اور جب وہی نہیں جانتے جو رسول پاک کے شہر میں رہتے ہیں، جو ان کے اباؤ جاس میں سے ہیں، جنہوں نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں، تو ہم کہاں سے یہ کیسے بدعت نہیں ہوئی ہے، ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ناصر صاحب آپ. جی شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ عرب ہونا یا وہاں پہ رہنا اور یہ کہنا کہ ہم ان کی اولاد میں سے، یہ بالکل غلط بات ہے. آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں منع کیا ہے کہ اگر کسی نے مکہ مارا ہے تو ہم اس کو مکہ نہ مارے، صبر کریں. یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. اگر کوئی آپ سے برائی کرتا ہے تو اتنی آپ بھی کر دیں. اگر آپ کو کسی نے مکہ مارا ہے تو آپ کا امپلس ہے کہ آپ اس کو مکہ ماریں. آپ مکہ ماریں اس کو، خدا کہتا ہے کہ مکہ مارو اس کو. اور یہ کہا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ برائی کی بات کو زور سے کہنے کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ کسی نے اس کو بھی ظلم کیا ہو. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ فمن عفا واصلح، جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے. اب اس میں طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں اس کو مکہ ماروں گا تو یہ آگے سے پھر اور مجھے مارے گا اور یہ فساد بڑھ جائے گا. تو اگر آپ فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو معاف کر دیں. لیکن اگر ایک آدمی جو ہے وہ، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں یہ ٹوٹے چتر وغیرہ ود ہی گیا، تو اگر ایک آدمی جو ہے وہ بار بار معاف کرنے سے باز ہی نہیں آتا تو پھر آپ اس کو مکہ مارے بھی. شریعت کہتی مارو اس کو مکہ، اس لیے کہ اب یہ شروع ہی ہو گیا. اسے جب تک آپ اس کو مکہ نہیں ماریں گے تب تک پھر آپ مار ہی کھاتے رہیں گے ہمیشہ. اس لیے یہ نیچرل امپلس ہے، یہ آپ کو کرنی چاہیے. ان عالم صاحب نے بالکل غلط بات کی ہے. قرآن کریم سے اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ جب فرشتوں نے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کی بیوی سارہ کو بیٹے کی خوشخبری دی تو انہوں نے بے اختیار اپنے منہ کے اوپر ہاتھ مارا. اب یہ نیچرل امپلس ہے اور وہ کرنے کی کہ میں تو بانجھ ہوں، خاوند میرا بڈھا ہے تو بچہ ہوگا کیسے. اب یہ نیچرل امپلس تھی اور انہوں نے ایک دم سے منہ کے اوپر ہاتھ مارا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو نیچرل امپلس جو ہے اس کا گناہ سے آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جب آپ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ گویا اپنے اس نیت کو یا اس ارادے کو انٹینسیفائی کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی ہم نے کبھی نہیں سنا، یہ بالکل غلط بات ہے. اگر آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے جس میں لوگوں نے اظہار ندامت کے لیے، شرمندگی کے لیے کانوں کو ہاتھ لگائے، معافیاں مانگی اور اس طرح کی حرکات کی. یہ بالکل نیچرل امپلس ہے، اس کا گناہ سے آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی قسم کی بدعت ہے. باقی یہ کہ جی آپ نے کہا جی کہ آپ کنونس نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے آپ ابھی بھی کنونس نہ ہوئے ہوں، لیکن ہمارے یہاں مطلب کنونس کرنا نہیں ہے. جتنی میری عقل ہے، جتنا میرا علم ہے، اس کے مطابق میں نے جواب دے دیا ہے. اب آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ نہ مانیں، وہ زبردستی کوئی نہیں ہے. جزاک اللہ.